اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے جو ہر وقت اس کی عبادت میں مصروف ہیں، جو اس کی کسی بات کو رد نہیں کرتے، کسی حکم کو نہیں ٹالتے، لیکن پھر بھی اللہ نے انسان سے محبت کی۔ اللہ نے اپنی اس خاص محبت کے لیے انسان کو چنا، انسان کو بنایا اپنے لیے، اور انسان کے لیے یہ جہاں بنایا، یہ خوبصورت رات عطا کی، یہ خوبصورت وادیاں، یہ نظارے اپنی نشانی کے طور پر اس دنیا میں اتارے۔ انسان کو اپنی سب مخلوقات سے افضل بنایا۔ انسان کے آگے فرشتوں کو سجدے کروائیں، انسان کو ہر نعمت دے دی، سب کچھ دے دیا، اپنی محبت، اپنی بنائی گئی دنیا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کچھ خاص ہی کرم کیا کہ اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے دیا، اور انسان سے صرف یہ چاہا کہ وہ بھی اس سے وفادار رہے، انسان کو یہ دنیا دی اور یہ چاہا کہ انسان اس کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھائے، بس اس طرح جس طرح اللہ نے حکم دیا۔ انسان سے چاہا کہ جیسا اللہ اس کا ہے ویسا ہی انسان بھی اللہ کا ہو جائے، لیکن ہم انسان سے وفا نہیں ہوئی، ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اس کی نعمتوں کے ناشکرے ہو گئے اور اس محبت کی بے قدری کر کے اپنی ذات پر ظلم کیا۔ ورنہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ انسان اللہ کا ہونا چاہے اور اللہ انسان کو اپنا نہ بنائے؟ کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ تم اس کی آرزو کرتے اور وہ تمہیں تمہاری آرزو سے نہ نوازتا؟ اور کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ تم اللہ کو پانے کی جستجو پیدا کرتے اور وہ تمہیں نہ ملتا؟ اللہ مل جاتا ہے، بہت آسانی سے مل جایا کرتا ہے۔ کبھی آپ اپنے جذبات بتا کر تو دیکھیں، اپنی ہر دکھ سکھ بتا کر تو دیکھیں، پھر دیکھنا کیسے وہ آپ کو اپنی محبت سے ملواتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، اپنے بندوں کو ایک پکار پر تھامنے والا ہے، ہمیشہ ساتھ دینے والا ہے، کبھی بھی تنہا نہ چھوڑنے والا ہے۔ ایسے محبوب اللہ کی بات کیسے ٹال سکتے ہیں ہم ایک مسلمان اور ایک انسان ہو کر؟ آپ کا یہ چلتا پھرتا جسم ہی صرف اتنی نعمتوں سے بھرا ہے کہ ساری عمر بھی اس کا شکر ادا کرنے بیٹھے تو بھی نہ کر پائیں۔ اگر ہم اللہ کو جان جائیں تو ہمارے دلوں میں کسی شکایت کا تصور بھی نہ آئے، بلکہ ہمارا دل تو اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ جس اللہ کے پاس آپ کی سانسوں کی گنتی سے لے کر آپ کی دھڑکنیں کی ترتیب تک کا حساب ہے، وہ کیا آپ کی دعاؤں کا حساب نہیں رکھے گا؟ وہ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے۔ اس کے پاس آپ کی خوشیوں اور غموں کا بھی حساب ہے۔ وہ غم جو آ کر رہیں گے، وہ خوشیاں جو مل کر رہیں گی، وہ چیز جو مل کر بچھڑ جائیں گی، وہ چیز جو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے گی، وہ دعائیں جو آپ مانگ کر بھول جائیں گے۔ کتنی بار آپ شکر کر کے مسکرائیں گے، کتنی بار تنہا آنسو بہائیں گے، ہر چیز کا حساب ہے اس کے پاس۔ اور کیوں نہیں رکھے گا وہ انسان کے حالات کا حساب؟ اور کیوں بھولے گا وہ اپنی ایسی مخلوقات کو جس کو بڑے پیار سے بنایا اس نے؟ ایک ایسے مخلوق جس کے لیے وہ اپنی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا، ایک ایسی مخلوق جو جتنی بھی نافرمانیاں کر لے بس ایک بار دل سے پکارنے پر راضی ہو جاتا ہے، ایک ایسی مخلوق جس کی مغفرت کے موقع ڈھونڈتا ہے، جب بھی اس کے جانب لوٹ کر جائیں، عمر کے جس بھی حصے میں جائے وہ استقبال کرتا ہے، اپنی محبت کے سائے میں جگہ دیتا ہے۔ ایسے کریم رب سے مایوسی تو نہیں بنتی۔ وہ رکھ رہا ہے حساب ہر چیز کا اور ہر چیز کی حکمت جانتا ہے جو ہم سے پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن وقت کبھی نہ کبھی اللہ کے فیصلوں کی حقیقت کھولتا ضرور ہے، پھر انسان کو اپنی کم عقلی پر افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پلانز پر بھروسہ رکھیں، وہ جو کرے گا آپ کی بہتری چھپی ہوگی اس میں۔
ہم انسانوں کی سوچ سے بہت اونچی ہے اللہ کی شان، اس کی حکمتیں۔ اللہ نے ہمیں ایک چھوٹا سا دل دیا ہے، بس اس کو بھر دے اللہ کی محبت سے۔ اللہ اپنی محبت کے طلبگاروں پر اپنی محبت کے لیے دل کھول دیتا ہے، اور یوں اللہ کی محبت دل میں سماتی ہے اور آپ پر اپنا گہرا رنگ چڑھواتی ہے۔ وہ رنگ جو سب سے پیارا ہے، وہ رنگ جو ہر عیب کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے۔ ایسا کیا ہے جو اللہ سے چھپا ہوا ہے؟ اس کے تو علم میں ہے آپ کی تھکی ہوئی مسکراہٹ بھی، اور آپ کا تڑپتا ہوا یہ دل بھی۔ اس کے پاس حساب ہے کہ آپ نے کس کی وجہ سے کتنے آنسو بہائے۔ اس کے پاس آپ کی ہر سسکی، ہر درد کا حساب ہے۔ وہ جانتا ہے آپ کا حالات، آپ کے دل میں چھپی ہر بات۔ تو پھر کیوں بتانا لوگوں کو، کیوں کرنا اپنے غموں کا تذکرہ جگہ جگہ، کیوں گنوانا اپنا صبر، کیوں دکھانا لوگوں کو کھول کھول کر یہ ٹوٹا ہوا دل؟ آخر کیا کر لیں گے یہ لوگ، افسوس یا ہمدردی؟ تو کیا یہ کافی ہو جائے گا آپ کے لیے؟ نہیں نا، آپ اپنے مسئلوں کا سولوشن چاہتے ہیں، اس لیے لوگوں کی زبان پر اپنے لیے درد کا علاج ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور بدلے میں کچھ نہیں ملتا سوائے افسوس کے۔ کیوں اپنی آزمائشوں کا اشتہار ہر کسی کے سامنے لگا دیتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ ان مشکل حالات میں آپ کو تنہا چھوڑ دے گا؟ کیا وہ نہیں ہے آپ کا سپورٹ سسٹم؟ مت بتایا کرے لوگوں کو اپنی پریشانی، کیونکہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہی درد کم کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کی پریشانی کو حل کر سکتے ہیں۔ آپ کی ہر پرابلم کا سولوشن ہے اللہ کے پاس، اور اللہ ان سولوشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے کئی ذریعے بناتا ہے، کبھی اپنے پیارے بندوں کے ذریعے، کبھی اپنی آیات کے ذریعے، اور کبھی آپ کے دل میں اتارتا ہے آپ کی پریشانیوں کا حل۔ اور ان ذریعوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا، بلکہ یہ ذریعے خود آپ کو ڈھونڈ لیتے ہیں، اور بنا کسی تماشے، بنا کسی ذلت کے آپ کے ہر زخم کا مرہم بن جاتا ہے۔ اس لیے خاموش رہیں اور اس محبت کرنے والے اللہ سے مدد مانگیں جو انسان کی پرابلم کا سولوشن پرابلم سے پہلے ہی نکال چکا ہوتا ہے، بس انسان اس کو غلط ذریعوں سے تلاش کرنے لگتا ہے، اس لیے مایوس ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا، کیونکہ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہشات میں لگا دیتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے؟ کیوں جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہے، اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا نا۔ اور تب اپنے لیے مانگتے مانگتے تم اس راستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر پہ وہ تمہارا منتظر ہے۔ اللہ جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں ضرور تمہاری بہتری ہوگی، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی، بس اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات اللہ آپ کو کمزور اور تنہا محسوس کراتا ہے تاکہ یہ یاد دلائے کہ آپ ہمیشہ اس کے اور اس کی طاقت کے محتاج ہیں، اس کی مدد کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ زندگی میں کچھ خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا کریں، کچھ گناہوں سے کنارہ کر لیا کریں، اپنے رب سے ڈرتے ہوئے، تاکہ قیامت کے دن جب ہمارا رب ہم سے پوچھے میرے لیے کیا کر کے آئے ہو دنیا سے، تب ہمارا دامن خالی نہ ہو۔